طاقت کا دوسرا نام سفید دانہ، جس نے ایسا کھیل کھیلا کہ 1968 میں پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ سفید دانے کا بحران، جس نے 10 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک سے کرسی چھین لی۔ طاقتور ہاتھ برسوں سے مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کی جیبوں سے کھربوں روپے کیسے نکالتے رہے۔ تاریخ کی پہلی انکوائری رپورٹ جو سب کچھ بے نقاب کر گئی۔ یہ سفید دانے کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس نے طاقتور نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ سال 1968 ہے، ملک ترقی کی تعریفوں میں لپٹا ہوا ہے اور اخباروں میں کامیابی کے دعوے ہو رہے ہیں، ریڈیو پر معیشت کی جیت کے ترانے بج رہے ہیں، لیکن ایک صبح ایسے آتی ہے جب لوگ بازار پہنچتے ہیں تو ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، خالی بوریاں، اور ایک سوال جو ہر زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ ترقی ہے تو پھر سفید دانہ کہاں گیا۔ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ حکمران کہہ رہے تھے کہ پیداوار بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری جانب ایسا کچھ نہیں تھا، صرف خالی دعوے کیے جا رہے تھے۔ دکانوں پر سفید دانے کا صرف نام ہی تھا۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق اس سال سفید دانے کی پیداوار کھپت کے بالکل برابر تھی، لیکن پھر بھی بازار میں سفید دانہ بالکل غائب تھا۔ یہ محض قلت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ لوگوں نے پہلی بار حکمرانوں کی طرف دیکھا اور یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ کمی زمین نے پیدا کی ہے یا پھر صرف چند طاقتور ہاتھوں نے۔ سفید دانہ یعنی چینی۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے اس وقت اس پر تاریخ ساز جملہ کہا، پاکستان کی 66% صنعت صرف 22 خاندانوں کے قبضے میں ہے اور سفید دانہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ جب عوام نے اس بات کو جان لیا کہ ایک سفید دانہ محض مٹھاس نہیں ہے بلکہ یہ طاقت کا دوسرا نام ہے۔ اس وقت وزیر قانون ایس ایم ظفر نے لکھا کہ سفید دانے کے بحران کا ذمہ دار وفاقی وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی ہے۔ یہ وفاقی وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیز کا ہی نتیجہ تھا کہ سفید دانے کے ساتھ ساتھ چاول، دالوں، آٹے اور میدے کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا۔ صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بیکریز تک نے ہڑتال کر دی۔ سفید دانہ مہنگا ہونے لگا، نہ صرف مہنگا ہوا بلکہ اتنا نایاب ہوا کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنا پڑی۔ ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اشرائے ترقی کا دن رات مذاق اڑانے لگا تھا۔ طاقتور صدر نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود ہی حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی، اور اس کے حق میں اس نے ثبوت یہ پیش کیا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خورونوش مارکیٹ میں نہیں لاتے بلکہ وہ انہیں انڈیا سمگل کروا دیتے ہیں۔ اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کامیابی پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ جس پر نکالا وہ تھے وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی۔ چینی چور کا نعرہ زباں زد عام ہو گیا، اور وہ نعرہ یہ تھا، عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دکھوتی۔ طاقتور صدر کو بہت جلد احساس ہوا اور صدر نے وزیر تجارت عبدالغفور کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائے، لیکن عبدالغفور ہوتی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب آتا ہے مارچ 1968۔ کراچی، لاہور اور ڈھاکہ میں ایک ہجوم امڑ آیا۔ یہ صرف سفید دانے کا احتجاج نہیں تھا بلکہ پورے نظام کے خلاف بغاوت تھی، یعنی کہ یہاں سے بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہیں کہ سفید دانے کا بحران وہ چنگاری تھی جس نے عوامی طوفان کو جنم دیا۔ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے پشاور تک جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ گھروں میں برتن خالی ہیں، لمبی لمبی قطاریں ہیں، قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور شہر میں سفید دانے کی قلت نے طلباء اور مزدوروں کو بھی سڑکوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسی پر طلباء نے ایک مزاحمت کی تحریک شروع کی اور ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کو ڈیکیڈ آف ڈیکیڈنس قرار دیا گیا، اور اسی دوران راولپنڈی میں ایک طالب علم عبدالحمید کی شہادت ہوتی ہے، اور اس شہادت کے بعد منظرنامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ دیواروں پر، بازاروں میں اور جلوسوں میں فضا بالکل بدل جاتی ہے۔ ظلم کم کرو کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔ اس نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ طلباء تحریک پورے ملک میں تیزی سے پھیل گئی۔ مزدور تنظیمیں بھی اب اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ کارخانے بند ہو رہے ہیں، ریلوے اور سرکاری دفاتر بھی بند ہو چکے ہیں۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ لاہور میں پلیٹ فارم پر پولیس سربراہ کو نعرے لگوانے پر مجبور کیا گیا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی کی گلیوں میں سیاسی کارکنان، نیشنل عوامی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور دیگر گروپوں نے اس پر احتجاج کو مزید تیز کیا اور اسے نظام کی تبدیلی کا انقلاب بنا دیا۔ طالب علموں نے، مزدوروں نے اور کسانوں نے اور خاص طور پر روشن خیال شہریوں نے ایک مشترکہ آواز میں نعرہ لگایا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
نظام ہی دیوار ہے، اسے گرانا ہوگا، اور ہر گلی محلے میں نعرے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب روٹی اور سفید دانہ نہیں ہے تو ترقی کس کام کی ہے؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سفید دانے نے اقتدار کے ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ سفید دانہ اب صرف معیشت نہیں بلکہ سیاست کی جنگ بن چکا تھا۔ ہجوم بڑھتا گیا، نعرے تیز ہوتے گئے۔ طاقتور ترین شخص جو 10 سال سے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، پہلی بار کمزور نظر آنے لگا۔ یہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے والے ایوب خان کا دور تھا، جو چینی کی مٹھاس سے شروع ہوا اور اس کی کڑواہٹ پر ختم ہوا۔ آج پاکستان دنیا کا 7واں سب سے بڑا چینی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ عالمی سطح پر برازیل چینی کی پیداوار میں سر فہرست ہے، جو سالانہ تقریباً 45 ملین میٹرک ٹن پیدا کرتا ہے۔ بھارت 35.25 ملین ٹن، چین 11.5 ملین ٹن اور تھائی لینڈ 10 ملین ٹن کے ساتھ اس کے بعد ہیں۔ 2025 میں پاکستان کی چینی کی پیداوار 6.8 ملین ٹن اور کھپت 6.7 ملین ٹن ہے۔ خوراک اور مشروبات کی صنعت 60% چینی استعمال کرتی ہے، جبکہ باقی گھریلو استعمال میں جاتی ہے۔ چینی بحران شدید ہو رہا ہے تو ہم آگے چل کر آپ کو چینی کا متبادل بھی بتائیں گے۔ پاکستان میں فی کس چینی کی کھپت 26.6 کلو گرام سالانہ ہے، جو WHO کی تجویز کردہ حد سے زیادہ ہے۔ اس سے شوگر اور موٹاپے کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 4 میں سے ایک پاکستانی بالغ شوگر کا شکار ہے۔ ماہرین کم کھپت اور صحت مند متبادل کی تجویز دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لیے چلتے ہیں۔ آزادی کے وقت پاکستان میں صرف 2 شوگر ملز تھیں، آج یہ تعداد 85 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چند خاندان ملک کی کل پیداوار کے 50% سے زائد کنٹرول کرتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے چینی کے اعداد و شمار دیکھیں تو 2014 میں پاکستان نے 5.2 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی، 1.4 ملین میٹرک ٹن برآمد کی اور 500 میٹرک ٹن سے کم درآمد کی۔ 2015 کی بات کریں تو 2015 میں 5.3 ملین میٹرک ٹن پیداوار کے ساتھ پاکستان نے 1.5 ملین میٹرک ٹن برآمد کی اور درآمدات 600 میٹرک ٹن رہیں۔ 2016 میں 5.5 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی گئی، 1.6 ملین میٹرک ٹن برآمد ہوئی اور درآمدات 900 میٹرک ٹن رہیں۔ اب اسی طرح 2017 میں پیداوار 7.2 ملین میٹرک ٹن تھی، 1.9 ملین میٹرک ٹن برآمد کی گئی اور درآمدات 1100 میٹرک ٹن تھی۔ 2018 میں 7 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی گئی، جبکہ 1.7 ملین میٹرک ٹن برآمد ہوئی اور درآمدات 1300 میٹرک ٹن رہیں۔ 2019 میں 5.2 ملین میٹرک ٹن پیداوار کے ساتھ 1.3 ملین میٹرک ٹن برآمد کی گئی اور درآمدات 1800 میٹرک ٹن تھی۔ 2020 کی بات کریں تو 2020 میں 5 ملین میٹرک ٹن چینی تیار ہوتی ہے، 9 ملین میٹرک ٹن برآمد ہوئی اور 4 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 2021 میں 5.4 ملین میٹرک ٹن پیداوار کے ساتھ 1.1 ملین میٹرک ٹن برآمد کی گئی اور 4 لاکھ میٹرک ٹن درآمد ہوئی۔ 2022 میں ریکارڈ 7.8 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی جاتی ہے، 5 لاکھ میٹرک ٹن برآمد ہوئی اور درآمدات 2500 میٹرک ٹن تک محدود رہیں۔ 2023 میں 7.05 ملین میٹرک ٹن پیداوار کے ساتھ 7,65,734 میٹرک ٹن برآمد کی گئی اور درآمدات 45,000 میٹرک ٹن تھیں۔ 2024 میں 6.8 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی گئی، 1 ملین میٹرک ٹن برآمد ہوئی اور 7,50,000 میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 2014 سے 2024 تک پاکستان نے مجموعی طور پر 58.25 ملین میٹرک ٹن چینی تیار کی۔ سب سے زیادہ 2022 میں 7.8 ملین ٹن اور سب سے کم 2020 میں 5 ملین ٹن۔ کل 13.55 ملین میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی۔ سب سے زیادہ 2024 میں 1 ملین ٹن، 2024 میں ہی 1.6 ملین میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 2024-25 کے مالی سال میں جولائی سے مئی تک 7,65,734 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی، جس سے 110 بلین روپے سے زائد کمائے گئے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد 7,50,000 میٹرک ٹن درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، جس میں 2,50,000 میٹرک ٹن خام چینی اور 5 لاکھ میٹرک ٹن ریفائنڈ چینی شامل ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں پہلی بار 2009 میں پہلی بڑی تحقیقاتی کارروائی ہوتی ہے۔ مسابقتی کمیشن نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن یعنی PSM میں اور اس سے منسلک ملز کے درمیان گٹھ جوڑ کا سراغ لگایا۔ جولائی 2010 میں شوگر ملز اور ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کیے گئے، تاہم عدالتی حکم امتناع کے باعث کارروائی میں تاخیر ہوئی۔
चीनी की कीमत साल के आगाज में 40 रुपए फी किलो से कम थी, मगर जब साल का इख्तिताम होता है तो ये कीमत तकरीबन 60 रुपए तक पहुंच जाती है और इस दौरान तकरीबन 50% का इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। 2010 से 2019 तक ये गठजोड़ जारी रहता है। कमीशन बार बार मिल्स के दरमियान हसास मालूमात के तबादले, बरामदात में हम आहंगी और मुल्की फ्राहमी पर कंट्रोल जैसे इकदाम का इंकिशाफ करता है। कमीशन ये भी इंकिशाफ करता है कि मिल्स ने तकरीबन 11 लाख टन चीनी बरामद करके मुल्क की किल्लत को पैदा किया। कीमतें 45 से बढ़कर तकरीबन 66 रुपए तक पहुंचा दी जाती है। इस दौरान 48% इजाफा हुआ और मिल्स को तकरीबन 40 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा हासिल हुआ। इसी कमीशन ने PSMA के दफातर पर छापे मारे और नई तहकीकात का आगाज किया। चीनी की कीमत तकरीबन 75 रुपए फी किलो थी और फिर इससे भी तेजी से चीनी की कीमत बढ़ती है। सप्लाई पर कंट्रोल, जखीरा अंदोजी और हम आहंगी से बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। 2020 से 2021 तक पैदावार और दरामदात में इजाफा होता है, मगर कीमतें बिल्कुल कम नहीं होती। गन्ने की पैदावार में भी 22% और चीनी की पैदावार में भी 16% इजाफा हुआ। इसके बावजूद सारिफिन को पिछले साल के मुकाबले में 20 से 25 रुपए इजाफी कीमत अदा करना पड़ती है। कराची में थोक की कीमतें 92 से 100 रुपए तक पहुंच जाती हैं, जबकि पुरचून कीमत 105 से 110 रुपए तक रहती है। दरामदात 6000 टन से बढ़कर 2,80,000 टन तक जा पहुंची, जिस पर 12 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च हुए। हुकूमत ने चीनी पर मजीद 18 रुपए फी किलो सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया। अगस्त 2021 में मुसाबकती कमीशन ने PSMA और शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए का तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना आयद किया, मगर सिंध, लाहौर हाई कोर्ट और एपीलेट ट्राइब्यूनल के हुक्म इम्तना के बायस अमल दरामद नहीं हो पाया। कीमतें इसी दौरान 100 रुपए से मजीद तजावुज़ कर जाती हैं। सितंबर 2023 से मई 2024 तक ये बहरान बढ़ जाता है और कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। कीमतें 140 रुपए से बढ़कर जुलाई 2025 में तकरीबन 190 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। कमीशन ने वार्निंग्स जारी की, मगर सियासी मुदाखलत और अदालती रुकावटों के सबब वो गठजोड़ जो पहले से ही चल रहा है वो अभी तक जारी है। चीनी की कीमत सितंबर 2023 में 165.69 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मई 2024 तक कुछ कमी के बाद ये 143.75 रुपए फी किलो रही। कमीशन ने जुलाई 2025 में दोबारा शोकॉज नोटिस जारी किए और निगरानी में इजाफा किया। हुकूमत ने 7,50,000 टन चीनी दरामद की और 164 रुपए फी किलो की कीमत मुकर्रर की। रबा माह तक मुल्क में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। ट्रेंड से यही लग रहा है कि जल्द ही चीनी की कीमत 250 तक भी पहुंच सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीनी की बरामद और दरामद दोनों का ग्राफ बढ़ रहा है। ये गठजोड़ बेनकाब इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। इमरान खान की हुकूमत आई तो तब्दीली और शफाफियत के नाम पर एक सफ़ेद दाने ने उस वादे को आजमा लिया। सन 2020 पाकिस्तान में अचानक चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। 55 रुपए फी किलो की चीनी चंद ही हफ्तों में 70 रुपए से ऊपर पहुंच जाती है। बाजारों में शोर, अवाम हैरान और हुकूमत दबाव में आ जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सबके नाम सामने आएंगे, चाहे वो मेरे करीबी क्यों ना हो। फिर से एक कमीशन बनता है जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया को मिली। ये कमीशन आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान की मईशत, सियासत और ताकतवर खानदानों की कहानी बदल देता है। चंद ही दिनों में फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होता है और पहली बार 85 से ज़ायद चीनी मिलों का डाटा खोला जाता है। रिपोर्ट के इब्तदाई सफ़ात जब सामने आते हैं तो एक हलचल मच जाती है। कार्टलाइजेशन, ज़खीरा अंदोज़ी, पैदावारी लागत में जालसाजी, ये सब कुछ इस सरकारी रिपोर्ट में दर्ज होता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े ग्रुपों ने हुकूमत को यकीन दिलाया कि मुल्क में वाफर चीनी मौजूद है और इसी यकीन दिहाने के बाद बरामदात की इजाज़त मिलती है। लेकिन जैसे ही चीनी मुल्क से बाहर जाती है, अंदरून मुल्क कीमतें मज़ीद बढ़ने लगती हैं। और फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उन्हीं चंद ख़ानदानों को जिन्होंने इस सनत को दिहाइयों से काबू में रखा हुआ है। इस रिपोर्ट में दो बड़े नाम सामने आते हैं। जहांगीर तरीन का JDW ग्रुप, जिसका कुल बरामदात में हिस्सा 17% और सब्सिडी का 22% हिस्सा रहा। RYK ग्रुप, जिसने 31% बरामद की और सब्सिडी का 18% लिया। ये वो दो नाम थे जो हुकूमत में असर रसूख भी रखते थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक और खौफनाक हकीकत को भी अयां कर दिया। चीनी मिलों ने अपनी पैदावारी लागत असल से कहीं ज्यादा दिखाई ताकि हुकूमत से सब्सिडी हासिल की जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि क्रशिंग सीजन जानबूझकर ताखीर से शुरू किया गया ताकि सप्लाई कम और कीमत ज्यादा हो। यानी ये कोई कुदरती बहरान नहीं था, बल्कि ये
ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور جب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو ملک میں سیاسی زلزلہ آ جاتا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو نظام بدلے گا۔ حکومت کہتی ہے قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کچھ کمیٹیاں بنتی ہیں اور کچھ جرمانے ہوتے ہیں اور کچھ کیسز عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن آج تک مکمل ریکوری نہیں ہو پائی۔ اس رپورٹ نے ایک اور تلخ حقیقت بھی دکھائی۔ پاکستان میں چینی کی صنعت محض ایک کاروبار نہیں بلکہ ایک طاقت کا مرکز ہے، جہاں پالیسی بننے سے پہلے مل مالکان کے مفاد طے ہوتے ہیں۔ اس سکینڈل نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ کیا واقعی تبدیلی آئی تھی یا صرف چہرے بدلے تھے اور کھیل وہی پرانا تھا۔ یہ انکوائری رپورٹ تاریخ میں پہلی بار سب کچھ بے نقاب کر گئی۔ پہلی بار میڈیا پر کھلے عام وہ نام لیے جانے لگے جو برسوں سے طاقت کا حصہ تھے۔ سیاست اور صنعت کا گٹھ جوڑ عوام کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین، خسرو بختیار، شریف فیملی اور کئی دوسرے بڑے سرمایہ دار، سب کی فائلیں ایک ہی کمیشن میں کھل رہی تھیں۔ یہ صرف چینی کا سکینڈل نہیں تھا، بلکہ یہ اس سچائی کا اعتراف بھی تھا کہ پاکستان کی معیشت کے کچھ حصے چند ہی خاندانوں کی گرفت میں ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سفید دانے نے اربوں روپے کے کھیل کا پردہ چاک کیا۔ ایک بار پھر سے ثابت ہوا کہ پاکستان میں چینی کی مٹھاس کے پیچھے طاقت کا وہ تلخ ذائقہ چھپا ہے جس نے ہمیشہ عوام کو نقصان اور چند ہی خاندانوں کو فائدہ پہنچایا۔ جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو ملک میں ہلچل مچی۔ حکومت نے وعدے کیے کہ ریفارمز ہوں گی، کارٹل ٹوٹے گا، کسان کو اس کا حق ملے گا، لیکن وقت نے دکھایا کہ یہ کہانی ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں وہی خاندان، وہی طاقت اور وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ رپورٹ نے عمران خان کی اپنی ہی حکومت کو ہلا دیا۔ جہانگیر ترین، عمران کے قریبی ساتھی لندن روانہ ہوئے، خسرو بختیار سے وزارت واپس لے لی گئی۔ اس پر اپوزیشن نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اصل لوگوں کو تو بچایا جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ پہلی بار طاقتور خاندانوں کے خلاف آفیشیل رپورٹ آئی، نام سامنے آئے، لیکن عوام کے لیے کیا بدلا؟ قیمتیں واپس نہیں آئیں، سبسڈی واپس نہیں آئی اور کارٹل آج بھی موجود ہے۔ 2021 میں FBR نے تمام ملوں پر جدید ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا۔ اس کے بعد پیداوار 34% بڑھی اور ٹیکس ریونیو میں 33% اضافہ ہوا۔ پہلی بار اصل پیداوار شفاف انداز میں رپورٹ ہوئی۔ بعد میں سیاسی اثرات کی وجہ سے یہ نظام کمزور ہوتا گیا، لیکن چینی کا متبادل کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے دل دہلا دینے والے اعداد و شمار سن لیجیے۔ WHO کے مطابق چینی کی فی کس سالانہ کھپت 20 سے 22 کلو گرام ہونی چاہیے۔ پاکستان میں یہ 29 کلو گرام ہے اور یہ مقدار عالمی اوسط سے تقریباً 30% زیادہ ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایک شخص کو روزانہ اپنی کل کیلوریز کا صرف 10% سے کم چینی سے لینا چاہیے، یعنی تقریباً 50 گرام سے بھی کم۔ لیکن پاکستانیوں کی جو غذائی عادات ہیں ان کی وجہ سے یہ مقدار کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستانی میٹھی چائے سے دن کا آغاز کرتے ہیں، دوپہر کو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور رات کو مٹھائی یا پھر آئس کریم کھاتے ہیں، اور یہ عادت برسوں سے عام پاکستانیوں کی بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی بالغ آبادی میں شوگر کی شرح تقریباً 26% ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے، اور چینی سے بھرپور خوراک اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال موٹاپے کا بھی ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ تقریباً 58% شہری وزن زیادہ یا موٹاپے کا شکار ہے۔ ورلڈ اوبیسٹی فیڈریشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق میٹھے مشروبات اور پروسیسڈ فوڈز میں موجود فریکٹوز جگر میں چربی کے جمع ہونے کا باعث بنتے ہیں، جو نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیزز کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق ہے، اور اس تحقیق میں یہ لکھا گیا ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا دیتا ہے، جو دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ پاکستان میں دل کی بیماریوں کی شرح 20% سے زائد ہے، اور چینی سے بھرپور خوراک اس کی ایک سب سے اہم وجہ ہے۔ چینی خاص طور پر دانتوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستانی بچوں میں 40% سے زائد کو دانتوں کی خرابی کا سامنا ہے، جس کی بنیادی وجہ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا زیادہ استعمال ہے۔ چینی بیکٹیریا کے ساتھ مل کر تیزاب بناتی ہے، جو دانتوں کے انیمل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چینی کا زیادہ استعمال دماغ کے ڈوپامین سسٹم کو متاثر کرتا ہے، جو کہ لت کا باعث بن سکتا ہے۔ چینی کا استعمال ترک کرنے سے بے چینی، چڑچڑاپن اور دیگر منفی اثرات سامنے آتے ہیں، اور کچھ سٹڈی سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی کا زیادہ استعمال ڈپریشن اور اضطراب کے خطرات کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ وجہ سادہ سی ہے، چینی دماغ کے کیمیائی توازن کو متاثر کرتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال کینسر کے کچھ اقسام جیسے کہ چھاتی اور بڑی آنت کے کینسر سے بھی منسلک ہے۔
2019 میں ایک اور تحقیق کی جاتی ہے اور اس تحقیق سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زیادہ چینی والی خوراک جسم میں انفلیمیشن یعنی سوزش کو بڑھاتی ہے، جو کینسر کے خلیوں کی نشو و نما کو فروغ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چینی کا زیادہ استعمال گردوں کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد جیسے گاؤٹ کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ چینی یورک ایسڈ کی سطح کو بھی بڑھا دیتی ہے اور ڈاکٹر روزانہ کی چینی کی مقدار محدود کرنے اور قدرتی متبادل اپنانے پر بھی زور دیتے ہیں۔ عالمی سطح پر چینی کے متبادل کی مارکیٹ 2023 میں $18.1 بلین سے 2032 تک $25.8 بلین تک بڑھنے کا تخمینہ ہے، جس کی شرح نمو 3.9% ہے۔ چینی کا متبادل قدرتی، محفوظ اور سستا حل سٹیویا، جنوبی امریکہ کا پودا، پتیاں 300 گنا تک میٹھی، کیلوری زیرو۔ پاکستان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موسم اس کے لیے مثالی ہے۔ فروری میں پودے لگاؤ، 3-4 مہینے بعد کٹائی ہے، فی ایکڑ 2.5 سے 3 ٹن پتیاں۔ گنے سے 70% کم پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ فی ایکڑ لاگت 3 لاکھ روپے تک۔ 1 ٹن پتوں سے 100 کلو تک سٹیویا شوگر۔ پتوں کو خشک کرو، پانی میں بھگو کر ایکسٹریکٹ نکالو، فلٹریشن اور پیوریفیکیشن پاؤڈر یا لیکوڈ شوگر میں بدل دو۔ گنے کی زمین کا صرف 5% سٹیویا پر شفٹ کرنے سے سالانہ 1 لاکھ ٹن سٹیویا شوگر آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اربوں کی امپورٹ کی بچت، شوگر میں کمی اور پانی کا تحفظ، یہ سب اس کے فائدے۔ 2023 میں سٹیویا مارکیٹ $1.2 بلین کی تھی، جس کا 2030 تک $2 بلین تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان اگر آج قدم رکھتا ہے تو ایشیا کا ہب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پودا نہیں ہے، یہ پاکستان کی میٹھی نجات کی کہانی ہے۔ سٹیویا جیسے قدرتی متبادل۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم مٹھاس چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے چھپا ہوا زہر۔ 1950 کی دہائی میں 1 کلو چینی کی قیمت $1 کے قریب تھی۔ 1960 کی دہائی میں قیمت $2 سے $3 تک جا پہنچی۔ لوگ کہتے تھے ترقی ہو رہی ہے، مگر ایوب دور کا بحران ثابت کر گیا کہ قیمت معیشت سے نہیں بلکہ پالیسی اور سیاست سے جڑی ہے۔ 1970 کی دہائی میں قیمت $5، 1980 تک $7 فی کلو تک پہنچتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں قیمت 2 ہندسوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ 1997 میں چینی کی اوسط قیمت تقریباً $11 فی کلو تھی۔ 2007-2008 میں دنیا بھر میں فوڈ پرائس شاک آتا ہے۔ پاکستان میں چینی کی قیمت چند ہی مہینوں میں $13 سے بڑھ کر $18 فی کلو ہو جاتی ہے۔ اگلا دھماکہ 2009 سے 2010 میں ہوتا ہے، جب قیمت $57 فی کلو تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب عام آدمی نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ چینی پر سیاست کا رنگ پھیل رہا ہے۔ 2011 سے 16 کے درمیان قیمت 53 سے $62 کے بیچ رہتی ہے، لیکن 2019 میں کھیل بدلتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور سبسڈی سکینڈل نے قیمت کو $70 کے اوپر دھکیل دیا۔ 2023 کے بعد حالات مزید بدلتے ہیں۔ 2024 میں قیمت $130 سے $150 فی کلو کے بیچ رہتی ہے۔ عوام احتجاج کرتی ہے، حکومت کمیٹیاں بناتی ہے، لیکن مارکیٹ پر چند ہی خاندانوں کی گرفت مزید مضبوط ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے سال 2025۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی $200 فی کلو کی حد کو چھو جاتی ہے۔ اب حکومت کو چینی سٹاک قبضے میں لینے اور نام ECL میں ڈالنے کا خیال آیا۔ حکومت نے 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر مل سے اپنے کنٹرول میں لینے اور 18 شوگر مل مالکان کے نام ECL میں ڈالنے کا اعلان کیا۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ کارروائی عوام کو پاگل بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ برآمد کی اجازت دے کر صنعت کاروں کو اربوں کمانے کا موقع دیا جاتا ہے، سبسڈی سے علیحدہ نوازا جاتا ہے۔ برآمد کریں یا آپ درآمد کریں، ٹیکسی شرح بھی کم کر دی جاتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر احتساب کے ادارے ابھی تک مسلسل خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ آج جب ہم $1 سے $200 کے اس سفر کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر دور میں طاقتور ہاتھوں نے اس سفید دانے کو سونا بنا کر عوام کی جیب سے خون نچوڑا ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران چینی کی قیمت میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایوب سے شہباز تک سوال وہی ہے، کیا ہم کبھی چینی کی مٹھاس کو سیاست سے آزاد کر پائیں گے؟ مورخ نے لکھا تھا، ایوب کا دور چینی کی مٹھاس سے شروع ہوا، اسی کی تلخی پر ختم ہوا۔ کیا شہباز حکومت بھی اسی ڈگر پر ہے؟